بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سوال نمبر 10 حصہ اول یعنی ختم نبوت سے متعلق جو 10 سوالات تھے ان کو پڑھ رہے تھے۔ اس میں سوال نمبر 10 کا عنوان یہ تھا کہ علماء دیوبند نے جو فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے خدمات انجام دی ہیں ان کو ذکر کریں۔ مختلف عناوین سے متعدد ویڈیوز سے ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یا آج کی جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے تحریک ختم نبوت 1984۔ اس سے قبل ہم تحریک ختم نبوت 1953 اور 1974 سے متعلق بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج یہ تیسری تحریک ختم نبوت مشہور تحریکوں میں سے وگرنہ جماعت تو مستقل طور پر کام کرتی رہی۔ جناب بھٹو کے زمانے میں پاس شدہ آئینی ترمیم پر قانون سازی نہ ہو سکی۔ جناب ضیاء الحق کے زمانے میں قادیانیوں کی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ ترمیم منسوخ ہو جائے، اس لیے وہ اندرون خانہ سازشوں میں مصروف تھے۔ قادیانی سازشوں اور اشتعال انگیز کارروائیوں سے مسلمانوں کے رد عمل نے تحریک ختم نبوت 1984 کی شکل اختیار کی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ اور مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اب نئی آزمائش میں دارالعلوم دیوبند کے زعماء خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن، جانشین شیخ بن نوری مولانا مفتی احمد الرحمن، مولانا محمد اجمل خان، مولانا عبید اللہ انور، پیر طریقت مولانا عبد الکریم بیر شریف، مولانا محمد مراد حالجیری، مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید، مولانا محمد شریف جالندری، مولانا میاں سراج احمد دین پوری، مولانا سید محمد شاہ امروٹی، مولانا عبد الواحد، مولانا منیر الدین رحمہ اللہ کوئٹہ، مولانا ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختار شہید، مولانا محمد لقمان علی وری، مولانا عزیز الرحمن جالندری، مولانا ضیاء القاسمی، مولانا منظور احمد چنیوٹی، مولانا سید امیر حسین گیلانی، مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمہم اللہ تعالی جمیعاً۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب اس وقت حیات تھے اور جماعت کے امیر تھے تو آگے موجودہ امیر مرکزی یا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ان کے تعارف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ایسے ہزاروں علماء حق نے تحریک کی قیادت کی اور اس کے نتیجہ میں قادیانیوں کے متعلق پھر قانون سازی کے اس خلا کو پر کرنے کے لیے امتناع قادیانیت آرڈیننس منظور ہوا۔ یہ آرڈیننس اب بھی قانون کا حصہ ہے۔ اس سے یہ فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، قادیانی اپنے جماعت کے سربراہ کو امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے۔ قادیانی اپنی جماعت کے سربراہ کو خلیفۃ المؤمنین یا خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے۔ تیسرا، مرزا غلام احمد قادیانی کے کسی مرید کو معاذ اللہ صحابی نہیں کہہ سکتے۔ چوتھا، مرزا غلام احمد قادیانی کے کسی مرید کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں لکھ سکتے۔ پانچواں، مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کے لیے ام المؤمنین کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ وہ کلمات ہیں یا الفاظ ہیں جو مسلمانوں کا ایک شعار بن چکے ہیں، مسلمانوں کی پہچان بن چکے ہیں، تو ان تمام تر کلمات کے استعمال سے بھی ان کو منع کر دیا گیا تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے ادنا طریقے سے بھی مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے سکے، انسانیت کو دھوکہ نہ دے سکے۔ پانچویں نمبر پہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کے لیے ام المؤمنین کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ چھٹا، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ ساتواں، قادیانی اذان نہیں دے سکتے۔ آٹھواں، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ نواں، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ دسواں، قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ گیارہواں، قادیانی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ بارہواں، قادیانی مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے۔ تیرہواں، قادیانی اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتے۔ اور چودہواں، غرض کے کوئی بھی شعائر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، مثلا قربانی نہیں کر سکتے، تلاوت قرآن کریم نہیں کر سکتے۔ بہت سارے امور ایسے ہیں جن کا وہ لوگ بعض اوقات ارتکاب بھی کرتے ہیں، جیسے اپنے مذہب کی تبلیغ چھپ کے کرتے ہیں، اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، لیکن یہ سارے خلاف قانون امور ہیں۔ یہ اسلامی سلطنت کی، پاکستان کے قانون کی بے حرمتی ہے اور اس سے روگردانی ہے۔ بحمدہ تعالی، اس قانون کے منظور ہونے سے قادیانی جماعت کا سالانہ جلسہ
جسے وہ ذلی حج قرار دیتے تھے، یعنی اس کو حج کے برابر قرار دیتے تھے، پاکستان میں اس پر پابندی لگ گئی۔ اب وہ اپنے اس سالانہ جلسے کو برطانیہ کے اندر منعقد کرتے ہیں اور بڑا اس کا وہ ہلہ گلا مچاتے ہیں، اگرچہ چند گنے چنے افراد اس میں ہوتے ہیں، لیکن اب یہ اپنے جو نعوذ باللہ ذلی حج بنایا ہوا ہے، اس کو وہ برطانیہ کے اندر ادا کرتے ہیں انگریز سلطنت کے ماتحت ہو کر۔ قادیانی جماعت کے چیف گرو لاٹ پادری مرزا طاہر کو ملک چھوڑ کر لندن جانا پڑا۔ مرزا طاہر یہ ان کا چوتھا خلیفہ ہے، یعنی پہلا حکیم نور الدین، دوسرا بشیر الدین محمود اور تیسرا مرزا ناصر اور چوتھا مرزا طاہر۔ 2003 تک یہ ان کا خلیفہ رہا ہے، 1982 سے لے کر تقریباً 19-20 سال اس نے نام نہاد خلافت سنبھالی۔ اس تمام تر کامیابی اور کامرانی کے لیے ابنائے دارالعلوم دیوبند نے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کو کوئی منصف مزاج نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس قانون کے نافذ ہوتے ہی قادیانیوں کے لیے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والا قصہ ہو گیا، یعنی نہ جا سکتے ہیں نہ ٹھہر سکتے ہیں، نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ علماء دیوبند کی خدمات تھیں۔ اب اس کے بعد مقدمات، اس کا بیان پڑھ لیتے ہیں۔ قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت میں اس قانون کو چیلنج کر دیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کے حکم پر کیس کی تیاری اور پیروی کے لیے شہید مظلوم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد شریف جالندری، حضرت مولانا عبد الرحیم اشعر رحمہ اللہ تعالی جمیعاً پر مشتمل جماعت نے لاہور میں ڈیرے لگا دیے۔ ملتان عالمی مجلس کے مرکزی کتب خانہ سے 20 بکس کتب کے بھر کر لاہور لائے گئے۔ فوڈ اسٹیٹ مشین کا اہتمام کیا گیا۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کی لائبریری اس کیس کی پیروی کے لیے جامعہ کے حضرات نے وقف کر دی۔ 15 جولائی سے 12 اگست 1984 تک اس کی سماعت جاری رہی۔ حضرت امیر مرکزیہ رحمہ اللہ اور خانقاہ رائے پور کی روایات کے امین حضرت اقدس سید نفیس الحسینی رحمہ اللہ اور مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود PhD لندن بھی تشریف لاتے رہے۔ لاہور کی تمام جماعتوں نے بھرپور حصہ لیا اور بالکل بہاولپور کے مقدمے کی یاد تازہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے نہایت ہی کرم کا معاملہ فرمایا۔ 12 اگست 1984 کو جب فیصلہ آیا تو قادیانیوں کی ریٹ خارج کر دی گئی، کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ تفصیلی فیصلہ جسٹس فخر عالم نے تحریر کیا۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ قادیانیوں نے اس فیصلے کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کی اپیل بینچ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا۔ 12 جنوری 1988 کو سپریم کورٹ اپیل بینچ نے اس اپیل کو بھی مسترد کر دیا۔ اسی طرح قادیانیوں نے لاہور، کوئٹہ، کراچی ہائی کورٹس میں کیس دائر کیے۔ تمام جگہ ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ قادیانی ان تمام مقدمات کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر گئے۔ حق تعالی شانہ نے یہاں بھی فیض یافتگان دارالعلوم دیوبند کو توفیق بخشی اور اس کی پیروی کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، مولانا عزیز الرحمن جالندری، مولانا علامہ احمد میاں حمادی شہید اسلام، مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ، قاری محمد امین رحمہ اللہ، مولانا محمد رمضان علوی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کی جانشین مولانا قاضی احسان احمد رحمہ اللہ، مولانا عبد الرؤف رحمہ اللہ اور اسلام آباد راولپنڈی کے تمام ائمہ خطباء نے ایمانی جرت و دینی حمیت کا مظاہرہ کیا۔ یہ 3 جنوری 1993 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 جج صاحبان پر مشتمل بینچ نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا۔ بحمدہ تعالی ان تمام فیصلہ جات پر مشتمل کتاب قادیانیت کے خلاف اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے شائع شدہ ہے، جس میں دیگر تفصیلات ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ ایمان افروز اور علمی دلائل پر مشتمل یہ کتب ہے، اس کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ اسی طرح قادیانیوں نے جوہانسبرگ افریقہ میں ایک مقدمہ دائر کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، حضرت مولانا مفتی زین العابدین، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی، حضرت مولانا عبد الرحیم اشعر، ڈاکٹر محمود احمد غازی، علامہ ڈاکٹر خالد محمود، مولانا منظور احمد چنیوٹی، مولانا منظور احمد الحسینی رحمہم اللہ تعالی جمیعاً نے اس کی پیروی کے لیے وہاں کے سفر کیے۔ یہ فیصلہ بھی قادیانیوں کے خلاف ہوا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی جو بیتی لکھی جا رہی ہے اس کے اندر حضرت نے اس کیس کی تفصیلات ذکر کی ہیں، وہاں پر ان کو مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ بیرون ممالک امتناع قادیانیت قانون کے نافذ ہوتے ہی قادیانی جماعت کے بھگوڑے چیف گرو مرزا طاہر نے لندن کو اپنا مستقر بنایا۔
ابنائے دارالعلوم دیوبند وہاں بھی پہنچے۔ سالانہ عالمی ختم نبوت کانفرنس برطانیہ 1985 سے ہر سال تسلسل کے ساتھ منعقد ہوتی رہی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، عرب، افریقہ و یورپ سے علماء کرام اور فضلائے دارالعلوم دیوبند تشریف لا کر اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مستقل طور پر قادیانیت کے احتساب کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنا مستقل دفتر قائم کیا، جہاں سے ختم نبوت کے تحفظ کا فریضہ سر انجام دیا گیا۔ امریکہ، افریقہ، یورپ کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں مستقل بنیادوں پر قادیانیت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اور وہ تمام تر کام بحمدہ تعالی ابنائے دارالعلوم دیوبند سر انجام دے رہے ہیں۔ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے زیر اہتمام عظیم الشان ختم نبوت کانفرنسوں کے علاوہ تربیتی کورسز کا سلسلہ شروع ہے۔ کتب، لٹریچر کی اشاعت و تقسیم ہو رہی ہے، اور اس کام کے لیے دارالعلوم دیوبند میں ہی کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کر دی گئی۔ یہاں تک تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو کام تھا، جو تعارف تھا، اس کو ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد آثار و نتائج سے متعلق ہمارے اس سوال کی آخری بحث ہے، اس کو بھی قراءتاً پڑھ لیتے ہیں۔ تفصیلات تو بہت زیادہ ہے، یہاں اس کو ذکر کرنا بھی ممکن نہیں ہے، ساتھ ساتھ کتابوں کے نام آ رہے ہیں، آپ وہاں پر ان کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آثار و نتائج: اکابر دیوبند کی مساعی اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے مقاصد و خدمات کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب ایک نظر ان آثار و نتائج پر بھی ڈال لینا چاہیے جو جماعت کی جہد مسلسل اور امت مسلمہ کے اتفاق و تعاون کے نتیجہ میں وقوع پذیر ہوئے۔ پہلے نمبر پہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ علاوہ ازیں قریباً 30 اسلامی ممالک قادیانیوں کو کافر، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج اور خلاف قانون قرار دے چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ختم نبوت کی تحریک پاکستان میں کامیاب ہوئی تو پوری دنیا پر قادیانیوں کا کفر و نفاق واضح ہو گیا، اور دنیا کے بعید ترین ممالک کے مسلمان بھی قادیانیوں کے بدترین کفر سے واقف ہو گئے۔ بہاولپور سے ماریس جوہانسبرگ تک کی بہت سی عدالتوں نے قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے کے فیصلے دیے۔ چوتھے نمبر پہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی تحریک نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ دیگر اسلامی ممالک کو قادیانیوں کے غلبے اور تسلط سے محفوظ کر دیا، اور تمام دنیا کے مسلمان قادیانیوں کو ایک سازشی اور مرتد ٹولہ سمجھ کر ان سے محتاط اور چکنا رہنے لگے۔ بے شمار لوگ جو قادیانیوں کے دام ہم رنگ زمین کا شکار ہو کر مرتد ہو گئے تھے، جب ان پر قادیانیت کا کفر کھل گیا تو قادیانیت کو چھوڑ کر دوبارہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہ دام ہم رنگ زمین، یہ شکاری کا وہ جال ہوتا ہے جو زمین کے رنگ کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی ہوتی۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا ملازم پیشہ نوجوان طبقہ قادیانیوں سے بے حد مرعوب تھا۔ چونکہ قادیانی پاکستان میں اعلیٰ مناصب پر قابض تھے، اس لیے وہ ایک طرف اپنے ماتحت عملے میں قادیانیت کی تبلیغ کرتے اور دوسری طرف اچھے مناصب کے لیے صرف قادیانیوں کا انتخاب کرتے۔ اس سے مسلمانوں کے نوجوان طبقہ کی صریح حق تلفی ہوتی تھی، اور بہت سے نوجوان اچھی ملازمت کے لالچ میں قادیانی مذہب کے ہم نوا ہو جاتے تھے۔ اب بھی اگرچہ کلیدی آسامیوں پر بہت سے قادیانی فائز ہیں اور ملازمتوں میں ان کا حصہ مسلمانوں کی نسبت اب بھی زیادہ ہے، مگر اب قادیانیوں کے سامنے مسلمان نوجوانوں کا احساس گمتری ختم ہو رہا ہے، اور نوجوانوں کی طرف سے مطالبے ہو رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ان کے حصہ رستی سے زیادہ کسی اور ادارے میں نشستیں نہ دی جائیں۔ ساتویں نمبر پہ قیام پاکستان سے 1974 تک ربوہ، جس کا موجودہ نام چناب نگر ہے، مسلمانوں کے لیے ایک ممنوعہ قصبہ تھا۔ وہاں مسلمانوں کے داخلے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ ریلوے اور ڈاکخانے کے سرکاری ملازموں کے لیے قادیانی ہونے کی شرط تھی۔ لیکن اب ربوہ کی سنگینی ٹوٹ چکی ہے، وہاں اکثر سرکاری ملازم مسلمان ہیں۔ 1975 سے مسلمانوں کی نماز باجماعت بھی ہوتی ہے، اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے مدارس و مساجد، دفتر و لائبریری قائم ہیں۔ مزید دیکھیے 8ویں نمبر پہ ہے، قادیانی اپنے مردوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے پر اصرار کیا کرتے تھے، لیکن اب مسلمانوں کے قبرستان میں ان کا دفن کیا جانا ممنوع ہے۔ 9ویں نمبر پہ پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور فوجی ملازمتوں کے فارموں میں قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تصریح کرنا پڑتی ہے۔ 10ویں نمبر پہ پاکستان میں ختم نبوت کے خلاف کہنا یا لکھنا تعزیری جرم قرار دیا جا چکا ہے۔ 11ویں نمبر پہ سعودی عرب، لیبیا اور دیگر اسلامی ممالک میں قادیانیوں کا داخلہ ممنوع ہے، انہیں عالم کفر کے جاسوس قرار دیا جا چکا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے خلاف لب کشائی کی پاکستان میں اجازت نہیں تھی، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے،
13 نمبر پہ قادیانی جو بیرونی ممالک میں یہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں قادیانیوں کی حکومت ہے اور دارالخلافہ ربوہ ہے، اور وہ اس جھوٹ پر نہ صرف پوری دنیا میں ذلیل ہو چکے ہیں بلکہ خدا کی زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو رہی ہے، حتیٰ کہ قادیانی سربراہ کو لندن میں بھی چین نصیب نہیں۔ ربوہ کا نام مٹ کر اب چناب نگر ہے۔ آج قادیانی شہر کا نام مٹا ہے تو وہ وقت آیا چاہتا ہے جب قادیانیت کا نشان بھی مٹے گا انشاءاللہ۔ نوٹ: موضوع کی مناسبت اور سوال کی نوعیت کے پیش نظر صرف علماء دیوبند کی خدمات تحفظ ختم نبوت کا ذکر کیا ہے، ورنہ تمام علماء کرام چاہے وہ بریلوی ہو یا اہل حدیث یا شیعہ حضرات، سب اس محاذ پر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے، سب نے اس محاذ پر گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی شائع کردہ کتاب تحریک ختم نبوت مکمل سیٹ جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے، ان میں تمام مکاتب فکر کے اکابر کی سنہری خدمات کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ابتدا میں بھی آپ سے کی گئی تھی کہ چونکہ یہ کتاب وفاق المدارس میں پڑھائی جاتی ہے تو اس کی مناسبت سے صرف علماء دیوبند کا ہی تعارف کروایا گیا ہے، وگرنہ تمام تر علماء کی محنت اس میں شامل ہے۔ تو ہمارا سوال نمبر 10 مکمل ہو گیا، بلکہ حصہ اول مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد بس ایک مشق ہے اور پھر آگے دوسرا جو ہمارا عنوان ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام، اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ساری انسانیت کو فتنہ قادیانیت سے اور دیگر تمام تر فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔